ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین پر پہلے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچہ کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دایا کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا، تندرست و توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا، زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی روایاتی دستور کے مطابق آپ کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ عبد المطلب آپ کو پیار و محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو لے لیا۔ ہر طرح سے آپ کا خیال رکھا اور آپ کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ بکریاں بھی چراتے تھے، اپنے چچا کے گلوں کی رکھوالی بھی کرتے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے۔ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی، نام ختیجہ تھا۔ عورت تو تھی لیکن باصلاحیت تھی، وہ بھی تجارت کرتی تھی اور اپنا مال ملک شام بھیجتی تھی۔ حضرت ختیجہ آپ کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھی کہ آپ ایک کامیاب تاجر ہیں اور آپ کی اعلیٰ صفات اور حسن و اخلاق سے بھی واقف تھی۔ لوگوں کی زبان سے یہ کہتے سنا کہ آپ صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں کہنے لگی کہ ایسے راست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکے۔ انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور پاک نے اس پیشکش کو منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام میسرہ آپ کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستہ میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہتا تھا۔ آپ اس کے قریب سے گزرے، کچھ دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ربی نے آپ کو خوب غور سے دیکھنا شروع کیا اور میسرہ کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا، خدا کی قسم اس درخت کے سائے تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ میسرہ نے جو باتیں بتائی اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی درخواست کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش منظور کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا، نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بے قصور کی مدد فرماتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ کی سچائی اور حسن و اخلاق کے قائل ہو گئے۔
ہر شخص آپ کی تعریف کرتا تھا۔ یوں تو سارے عرب میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرح بد نظمی اور انتشار کا ماحول پایا جاتا تھا، کمزوروں کا جینا دو بار ہو چکا تھا، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، باہر سے کوئی تاجر مال لے کر آتا تو لوٹ لیا جاتا، یا مال خرید کر رقم نہیں دیتا، کوئی کسی کا حق دبا بیٹھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خرابیوں کے باعث بہت دکھ پہنچتا۔ مکہ کے سنجیدہ اور انصاف پسند لوگوں نے حلف الفضول کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر اس مظلوم کی حمایت کی جائے جو شہر مکہ کے حدود میں پایا جائے، خواہ وہ وہیں کا باشندہ ہو یا اجنبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بہت پسند فرمایا۔ یہ تو سب ہی جانتی ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا۔ خانہ کعبہ جس حالت میں آج نظر آ رہا ہے، پائیداری اور خوبصورتی کے اعتبار سے قدیم کعبہ سے بہت فرق ہے۔ صدیاں گزر گئی، آج بھی اللہ کا یہ گھر قائم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خراب موسمی حالات اور بارشوں کی وجہ سے عمارت بوسیدہ ہو جاتی تھی تو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جب سرکار دو عالم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کام تو مکمل ہو چکا، صرف سنگ اسود رکھنے کی باری آئی۔ سنگ اسود رکھنا ہر شخص کے لیے ایک اعلیٰ اعزاز تھا۔ سرداروں میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ سعادت اس کے حصے میں آئے جس کے لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ چکی تھی۔ بعد میں اتفاق رائے سے یہ بات منظور ہوئی کہ اگلے روز صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا، ہم مان لیں گے۔ دوسری صبح سرکار دو عالم کو خانہ کعبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سب نے ایک آواز ہو کر کہا، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ سرداروں نے فیصلہ کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، درمیان میں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود رکھا۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، درمیان میں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود رکھا اور اس کے کونے سرداروں سے پکڑوا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے، اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ کے اس منصفانہ فیصلے کی سب نے تعریف کی۔ رسول اکرم کا ہر لمحہ اور ہر وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ آپ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلہ پر ایک پہاڑ ہے، یہاں ایک غار ہے، یہ بالکل سنسان ہے، یہ غار ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول کئی دن تک اس غار میں گزارتے، اللہ کا ذکر کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نورانی جسم نمودار ہوا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے کہا پڑھ، آپ نے کوئی خیال نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آپ کو پوری قوت سے دبا رہا ہے۔ پھر آواز آئی پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں کیا پڑھوں؟ جواب ملا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی۔ آپ منصب رسالت پر فائز ہوئے۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غار ہرا میں جو کچھ ہوا آپ نے سنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی آپ کی زبان مبارک سے سنا فوراً ایمان لے آئی اور فرمایا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے قصور کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان کی تواضع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بیہودہ بات نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور واقعہ بیان کیا۔ وہ الہامی کتابوں کے عالم تھے، پکار اٹھے، پاک ہے، پاک ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، پریشان نہ ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زیر اثر حلقہ کے لوگوں کو دائرہ اسلام میں لے آئے، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ ایمان لانے والوں میں اضافہ ہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی۔ تبلیغ کا کام جاری رکھنے کے لیے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مرکز بنا لیا۔ آپ کو سر میں درد اور بخار ہوا، بغیر سہارے کے چلنا 2 بار ہو گیا۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام رہا۔ آپ پر غشی آتی رہی، کچھ افاقہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی چاپ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ نے منع فرمایا۔
آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں لے یا خدا کے پاس جو کچھ ہے اسے قبول کر لے۔ اس نے وہی قبول کیا جو خدا کے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ انہیں رونے سے منع فرمایا اور فرمایا میں تمام لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کا ممنون ہوں۔ میں سب کا احسان اتار چکا ہوں، ابوبکر کا بدلہ خدا ہی دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا تم سے پہلے لوگ انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ اسی خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں خدا کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے دنیا میں جو چاہو مانگ لو، لیکن یاد رکھو میں خدا کے ہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کی عبادت کرو۔ اس کے بعد حجرہ میں تشریف لے گئے۔ بیماری کا زور تھا۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کچھ اشرفیاں تھی وہ کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ انہیں خیرات کر دو۔ آپ کی زندگی کی آخری رات تھی، گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے کہا جاؤ کہیں سے تیل لے کر آؤ۔ 11 ہجری 12 ربیع اول کو 63 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ میں رحلت فرمائی۔